کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج کے مسلمان غزوہ بدر سے جو سب سے بنیادی بات سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک بندہ مومن کے لیے طاقت ہتھیار نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ظاہری ساز و سامان نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر کی قوت اگر بیدار ہے تو آپ پوری دنیا سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر کو دیکھیں ہم، ایک طرف اسلامی لشکر ہے، دوسری طرف کفار کا لشکر ہے۔ اسلامی لشکر کے پاس کیا ہتھیار ہیں؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 زیرے ہیں اور 8 تلواریں ہیں۔ 8 تلواروں میں سے بھی کچھ تلواریں ایسی ہیں کہ جن کے دستے نہیں ہیں یا ان کے آگے سر نہیں ہیں، نوکے نہیں ہیں۔ کچھ تلواریں ایسی ہیں کہ جو کند ہیں، زہر میں بجھنے والی ہیں، اور گھوڑے بھی 2 ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور افراد کی تعداد کیا ہے؟ صرف 313 ہے۔ ان میں بھی کئی بچے ہیں اور کئی بوڑھے ہیں۔ جبکہ دوسری سمت ہم دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس ہیں، مسلح سپاہ ہے، اور تقریباً ان کے پاس 70 اونٹ ہیں، ہر کسی کے پاس تلوار ہے، ہر کسی کے پاس زیرہ ہے، اور نیزے بھالے تیر بے حساب ہیں۔ لیکن جس وقت یہ لڑائی لڑی گئی، غزوہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت مسلمانوں کے حق میں رکھی۔ اس لیے کہ جب آپ کے پاس جذبہ ایمانی ہو تو جذبہ ایمانی واحد ایسی طاقت ہے جس کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ المنورہ سے نکلنے لگا تو یہودیوں نے طنز کیا کہ تم کس سہارے نکلنے لگے ہو؟ تمہارے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ ساز و سامان ہے، تمہارا لشکر بھی اتنا بڑا نہیں ہے، تو کس طریقے سے تم کفار مکہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی سمجھا جاتا تھا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جنگجو تھے اور لڑائی کیا کرتے تھے، کس سہارے تم یہاں سے وہاں جانے لگے ہو؟ تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمیں تیر تیغ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تلواروں اور بھالوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ساز و سامان کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہمیں بھروسہ ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے۔ تو یہ ہے جذبہ ایمانی۔ جس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، تب آپ سپر پاور ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جذبہ ایمانی بھی ہونا چاہیے۔ جذبہ ایمانی آپ کو کسی کام سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیتا ہے۔ اس غزوہ میں بچوں کو دیکھیں کہ بچے کس جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ وہ بچے کہ جن کی عمر 10-11 سال ہے، حضرت عمیر بن ابی وقاص کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پہ پہنچ کے بچوں کو لشکر سے واپس بھیجنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص یہ چھپتے پھر رہے تھے، کبھی کسی کی سواری کے پیچھے چھپتے، کبھی کسی صحابی کے پیچھے چھپتے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہ بھیج دیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی، آپ نے بلایا تو رونے لگ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ غزوہ لڑنا چاہتا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں۔ تو آپ نے پھر ان کے آنسوؤں کو دیکھ کے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ لڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح معوذ اور معاذ ہیں، بالکل چھوٹے ہیں۔ جس وقت آپ نے ایک کو بلایا، دیکھا کہ عمر میں بھی چھوٹے ہیں، قد میں بھی چھوٹے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم جہاد پہ نہیں جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے ایڑیوں کو اٹھا لیا اور اپنے پیروں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے، تو 4-5 انچ کا اضافہ ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر جس وقت آپ پوچھ رہے تھے، آپ کا ہاتھ مبارک ان کے کندھوں پہ تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ میں چھوٹا تو نہیں ہوں، اور پھر وہ چھوٹا ہو بھی کیسے سکتا ہے جس کے کندھوں پہ آپ کا ہاتھ آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کا قد ان سے بھی چھوٹا تھا اور عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ جس وقت آپ ان کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ آپ کو واپس جانا چاہیے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بڑے بھائی کو آپ نے اجازت دے دی ہے، تو میرا بڑا بھائی اگرچہ عمر اور قد میں مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ان سے کشتی کروا لیں۔ تو جس وقت کشتی کروائی گئی
تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ بڑے بھائی تم تو کامیاب ہو گئے ہو، تمہیں تو جانے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن میرا بھی خیال رکھیں، میں اگرچہ آپ سے چھوٹا ہوں، طاقت میں کم ہوں، اگر آپ مجھ سے ہار جائیں گے تو میں بھی غزوے میں جا سکتا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ہار جاتا ہوں۔ بڑا بھائی ہار گیا اور چھوٹا جیت گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بھائیوں کو اجازت دے دی۔ یہ جذبہ ایمانی تھا۔ تو جس وقت آپ کے پاس جذبہ ایمانی ہو، شوق شہادت ہو، اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھروسہ ہو، تو پھر آپ کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر ظرف پیدا ہو جائے، انسان اس قابل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی پہنچتی ہے۔ اللہ کے فرشتے انسانوں کی مدد کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ